خوبصورت انداز میں اپنا پروگرام پیش کر رہے تھے. ہم نے شروع میں عرض کیا اسٹیج پر اہل علم حضرات ہیں, آپ ان سے معلوم کریں, ان سے ملیں اور پھر معلوم کریں کہ ان بچوں نے کیا کچھ آپ کو دیا ہے اور کیا کچھ ان بچوں نے سیکھا ہے. شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ کوئی ایک دو دن کی محنت نہیں, یہ ہفتوں بھر کی محنتیں ہیں ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب مظاہری کی, جو ان کے استاد ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, کتنا خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں, تقریر کی شکل میں, مکالموں کی شکل میں, اشعار کی شکل میں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی محنتیں کی گئی ہیں. اور یہ بھی حق ہے, حضرت مفتی ناصر ایوب جیسی شخصیت یہاں تشریف فرما ہے, ہمارے اکابر علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ ہم مفتی صاحب کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. مفتی صاحب نے ہمیں دعائیں یاد کروائی, قرآن ان کو سکھایا, ان کو آداب بتائے, اتنے خوبصورت نعت پڑھنی ان کو سکھائی. اگر ہم ساری دولت اور سارا سرمایہ مفتی صاحب کو اس کے بدلے دے دیں تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ہم دعا کریں مفتی صاحب کے لیے, یہاں کی کمیٹی کے لیے, انتظامیہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرمائے. اللہ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے, ہم اجر نہیں دے سکتے, بس ہم دعا کر سکتے ہیں. آپ حضرات دعا کریں. ان کے بعد ہم تقریر کے لیے دعوت دے رہے ہیں عزیز محمد اکرم کو, وہ بھی آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. محمد اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم, اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ, آج کی اس محفل اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس, بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے ماٹا سمندر ہے, جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. وہ قرآن پاک جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ عظیم تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیے کہ بڑے سے بڑے فصحاء, بلغاء, ادباء اور شعراء حیرانوں ششتر رہ گئے, جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو, یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت رفعت کے شامیانے کٹ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے
جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑی چمن میں بہار پیدا ہوتی ہے. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس. قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اس کے بارے میں شہنشاہ بقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کا دن ہوگا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر